محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو بہت ہی اہم مسئلہ، جس مسئلے کے اوپر آج کل عام طور پر لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مرد کا عورتوں کو سلام کرنا یا عورتوں کا مردوں کو سلام کرنا، یہ شریعت کے حساب سے کہاں تک صحیح ہے اور کیا طریقہ ہے، کون سا طریقہ ہے، کس طریقے میں مرد عورت کو اور عورت مرد کو سلام کر سکتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کی، وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، یعنی چند عورتوں کی ایک جماعت مسجد نبوی میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو ہاتھ کے اشارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ ان دونوں حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو سلام کرنا ثابت ہے، لیکن صاحب مظاہر حق یعنی مشکات شریف کی جو شرح لکھی ہے، اردو شرح مظاہر حق، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو سلام کرنا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ خاص تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے کسی بھی طریقے کے فتنے اور شر کی کوئی بھی امید نہیں تھی، اس لیے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو سلام کرے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اگر اجنبیہ عورت اتنی بوڑھی ہو، عمر رسیدہ ہو کہ ان کی طرف دل کا میلان نہ ہو، کسی بھی طریقے کا فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، ڈر نہ ہو، تو سلام کر سکتے ہیں، اس کی اجازت دی ہے۔ اور اجنبی عورت جو عمر رسیدہ ہو، بوڑھی عورت کو سلام کرنے کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان ایک بوڑھی عورت تھی، اور وہ چقندر کے جڑوں کو ہانڈی میں ابالتی تھی اور جو کے دانے کو پیستی تھی، یعنی روٹی تیار کرتی تھی، اور ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے اور پڑھ کر جب واپس آتے تو اس بوڑھی عورت کو سلام کرتے، اور پھر وہ بوڑھی عورت ہم لوگوں کو وہ روٹی کھانے کے لیے دیتی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر اس مرد کو سلام کر رہی ہے جو کہ ان کا شوہر ہو، یا پھر باندی لونڈی اگر اپنے آقا کو سلام کرتی ہے، اسی طریقے سے دوسرے محارم جو محرم حضرات ہوتے ہیں ان لوگوں کا سلام کرنا درست ہے۔ یعنی جس طریقے سے ایک مرد دوسرے مرد کو سلام کر سکتا ہے، اسی طریقے سے عورت عورت کو سلام کر سکتی ہے۔
باندی اپنے آقا کو سلام کر سکتی ہے، آقا اپنے باندی کو سلام کر سکتا ہے، اسی طریقے سے بھائی بہن کو سلام کر سکتا ہے، بہن بھائی کو سلام کر سکتی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے محرم حضرات ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ رشتہ ہو، محرم کا رشتہ ہو، تو پھر عورت اور مرد دونوں برابر ہیں۔ آگے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اجنبیہ ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت کو سلام کرے۔ اگر مرد نے عورت کو سلام کر بھی لیا تو عورت کا اس اجنبی مرد کو جواب دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر اجنبی عورت مرد کو سلام کر لے تو مرد کے اوپر اس کا جواب دینا مکروہ ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ اگر اجنبیہ عورت ہو، بوڑھی ہو، عمر رسیدہ ہو، تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں اور جواب بھی دے سکتے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اجنبیہ عورت اتنی بوڑھی ہو کہ ان کی طرف دل کا میلان نہ ہو اور کسی بھی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو دونوں کا ایک دوسرے کا سلام کرنا اور جواب دینا مستحب ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا، پورے حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کا مرد کو سلام کرنا یا اسی طریقے سے مرد کا عورتوں کو سلام کرنا، ان سے بچنا چاہیے، اور یہ درست نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ اسی بات کی اجازت دیتی ہے کہ اجنبی عورت اجنبی مرد کو سلام نہیں کر سکتی اور اجنبی مرد اجنبی عورت کو سلام نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے کا مسئلہ آج کل یہ بھی چل رہا ہے کہ عورتوں کو مصافحہ کرنے کا عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کی تقریب میں یا حج کے موقع پر جب حجاج کرام حج کر کے واپس آتے ہیں ایئرپورٹ پہ یا گھروں میں، اسی طریقے سے جاتے وقت تو اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ کون اجنبی ہے، کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے، اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بس سلام بھی کرتے ہیں اور ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اجنبیہ عورت کا کسی غیر محرم کے ساتھ سلام کرنا اور مصافحہ کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بالکل ذہن میں رہے کہ جب شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بھی اجنبی مرد اجنبیہ عورت کو سلام کرے اور دونوں ایک دوسرے کا جواب دیں، تو پھر مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس طریقے سے ایک غیر محرم کو دیکھنا درست اور ناجائز ہے، تو چھونا تو اس سے زیادہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو اس مسئلے پر عمل کرنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ایسے موقع پر اور شادی بیاہ کی تقریب میں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے جو اجنبی مرد ہوں، اجنبیہ عورت ہوں، ان سے بچیں اور پرہیز کریں۔ تب تک آپ لوگ میرے لیے، تمام امت کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔